کہ آپ جو ہے 1 مہینے کا سفر صرف 1 دن کی 1 ساعت میں، یعنی صبح سے لے کر ظہر تک میں 1 مہینے کی مسافت کے برابر سفر کر لیا کرتے تھے۔ اور آپ کا اتنا بڑا تخت تھا کہ آپ خود اور آپ کے تمام وزراء اور جنات وہ سارے کے سارے اس تخت پہ سوار ہو جایا کرتے تھے، اور پھر پرندے جو ہے اس کے اوپر سایہ فگن ہو جایا کرتے تاکہ دھوپ سے آپ کو بچایا جا سکے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ آپ ایک وادی کے پاس سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر چیونٹیاں تھیں بہت ساری، تو چیونٹیوں کی ملکہ نے اپنی چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا چلا جائے، ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اتنی ننھی سی چیونٹی نے جو کلام کیا، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے کلام کو سماعت فرمایا، اور اس کے اس کلام کو سن کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیا، اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے کتنی ساری نعمتوں سے نوازا کہ میں پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ سکتا ہوں، چرند کی بولیاں بھی سمجھ سکتا ہوں، درندوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہوں، حتیٰ کہ ننھی چیونٹی جو اس کی آواز کسی انسان کو سنائی نہیں دیتی، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اس آواز کو بھی سن لیا کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے۔ ان تمام نعمتوں کے ملنے کے باوجود اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان نعمتوں کے سلسلے کو ہمیشہ جاری فرما دے، ہمیں ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی فہرست میں شامل فرما، تو ہم سے اسی طرح ہمیشہ راضی رہے۔ ہم اس معاملے میں دراصل کوتاہی کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فیور ہمیں مل گیا تو بس ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گا، یہ فیور ہم سے یہ نعمت کبھی زائل نہیں ہو سکتی، یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں کو زائل بھی کر سکتا ہے، اس لیے دعا کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے مولا جب اپنے فضل سے تو نے یہ نعمت عطا فرما دی ہے، تب اس نعمت کو مجھ سے کبھی زائل نہ فرمانا، بلکہ اسی طرح مجھ سے ہمیشہ راضی رہنا۔ پھر اس کے بعد واقعہ آیا کہ ہدہد اس لشکر میں موجود نہیں تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ، یعنی اللہ کے نبی کی شان یہ بتائی گئی کہ ایک ننھی سی چیونٹی سے بھی وہ بے خبر نہیں ہے، اور ایک ننھے سے پرندے سے وہ بے خبر، اتنے بڑے بڑے لشکروں کے اندر بھی وہ ذرے ذرے کی چیزوں کی خیر خواہی رکھتے ہیں اور ان کی خبر گیری کیا کرتے ہیں۔ تو ہدہد نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو ایک ملکہ کے بارے میں بتایا، ملکہ بلقیس، کہ وہ جو ہے سورج کی پوجا کرتی ہے، اس کی قوم بھی سورج کی پوجا کرتی ہے، وہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، کہا کہ یہ خط وہاں ڈال کر آؤ، اس ملکہ کو دے کر آؤ۔ اس ملکہ کو جب یہ خط ملا تو اس خط کی جو عبارت ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے نقل فرمائی ہے۔ فرمایا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، وہ عورت بولی اے میرے سرداروں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط کا جو متن لکھا تھا وہ کس سے شروع ہو رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں جو ہے یہ بسم اللہ شریف قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے علاوہ جو ہم سورتوں کے شروع میں پڑھتے ہیں وہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، یہاں پر یہ قرآن پاک کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے ہوئے میرے حضور حاضر ہو جاؤ، یعنی عاجزی اختیار کرتے ہوئے میری بارگاہ میں چلے آؤ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے سرداروں کے ساتھ مشورہ کیا کہ میرے پاس ایسا خط آیا ہے، تو کیا ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے؟ تمہارا اس بارے میں کیا مشورہ ہے؟ تو سردار جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے مشورے دیتے ہیں جس میں شوخیاں ہوتی ہیں، شیخیاں ہوتی ہیں، ذرا بڑائی ہوتی ہے اس کے اندر نا۔ تو ان کے سرداروں نے کہا نحن اولو قوہ و اولو بأس شدید، ہم بہت طاقت والے بھی ہیں اور بہت سخت لڑائی کرنے والے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم لڑ جائیں گے، باقی آپ کی مرضی، آپ جیسا کہیں۔ تو ملکہ بلقیس نے ایک اصول بیان کیا، کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب کبھی بھی جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد جو فاتح بادشاہ ہوتا ہے جب وہ مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتا ہے افسدوها، وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے،
وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور جو اس کے عزت والے رہائشی ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتا ہے. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے. یہ ملکہ بلقیس کہہ رہی ہے کہ جو بھی فاتح ہوتا ہے وہ مفتوحہ علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے اور عزت والے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. چشم فلک نے آج تک جتنے فاتحین کو دیکھا ایسا ہی دیکھا، لیکن ایک ایسا نرالا فاتح ہے کہ جو اپنے مفتوحہ علاقے میں داخل ہوا تو اکڑ کر داخل ہونے کی بجائے سر جھکا کر داخل ہوا. ایسا فاتح کہ جب مفتوحہ علاقے میں داخل ہوا تو دشمنوں کو للکارتے نہیں بلکہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے داخل ہوا. ایسا فاتح کہ جب وہ داخل ہوا تو مفتوحہ علاقے میں ہلچل نہیں مچائی، مفتوحہ علاقے کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجائی، بلکہ مفتوحہ علاقے کو امن اور سکون عطا فرمایا. ایسا فاتح جس نے مفتوحہ علاقے کے عزت دار لوگوں کو ذلیل نہیں کیا بلکہ ان کی عزتوں کو باقی رکھا. ایسا فاتح جس نے وہاں پر خون کی ندیاں نہیں بہائیں بلکہ اعلان کیا کہ جو کوئی ہتھیار رکھ دے گا، جو کوئی گھروں میں چلا جائے گا، اس کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا. اور ایسا فاتح صرف اور صرف ایک پوری تاریخ انسانی میں گزرا، اور وہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جب آپ نے مکہ مکرمہ فتح کیا، مکہ مکرمہ بھی رمضان میں فتح ہوا، 16 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ فتح ہوا. آپ نے وہاں پر اتنے بڑے لشکر ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں پر آپ نے لشکر کشی نہیں فرمائی. آپ نے ان کا قتل عام نہیں کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے ستایا کرتے تھے، جن کی وجہ سے مکہ چھوڑنا پڑا، میرے صحابہ کو تکلیف دیا کرتے تھے، آج ان کی ٹکا بوٹی کر دی جائے گی. ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ سارے مجرمین جب حضور کی بارگاہ میں جمع کر لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ وہ سارے کے سارے مجرمین جنہوں نے بدر میں تکلیف پہنچائی، احد میں نقصان پہنچایا، غزوہ تبوک میں نقصان پہنچایا، جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیا، خانہ کعبہ کا طواف کیے بغیر مسلمانوں کو واپس جانا پڑا، اتنے سارے دکھ رنج جن لوگوں نے دیے وہ سارے کے سامنے کھڑے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھائی آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب تھا انت اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم کرنے والے بھائی ہیں اور کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں، اور کریم سے تو صرف کرم کی ہی التجا کی جا سکتی ہے. یعنی اتنے بدترین دشمن کو بھی پتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے تشریف لے کر آئے. ہم اپنی دشمنی میں عناد سے حد سے آگے بڑھ گئے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. محمد مصطفیٰ کی اگر کسی سے دشمنی ہے تو اللہ کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، دین کی سربلندی کے لیے ہے. اپنی ذات کے لیے سرکار نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، تم سارے کے سارے آزاد ہو. حضور نے جب ان کو آزاد کیا ہے نا تو بجائے آزاد ہونے کے محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے سارے کے سارے، اور سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح تھی. تو ہوتا تو یہی ہے کہ جہاں مفتوحہ علاقے ہوتے ہیں ان کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جاتا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا. اسی طرح ایک بڑا مشہور واقعہ کہ جب ملکہ بلقیس آنے لگی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ہے اپنے درباریوں میں سے کوئی ہے جو اس کا تخت لے کر آئے. اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پر چاہیے. بہت بڑا تخت، 40 ہاتھ یا 80 ہاتھ لمبا، 80 ہاتھ چوڑا تخت تھا اس کا. اتنا بڑا تخت جو 7 دروازوں کے اندر محفوظ کر کے بند کیا گیا تھا. ہے کوئی تخت لانے والا؟ تو ایک طرف اللہ پاک نے فرمایا قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک جن نے کہا، اس کا نام تھا عفریت، بہت بڑا جن. انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضور آپ کی اجلاس برخاست کرنے سے پہلے میں تخت لے کر آ جاؤں گا. وانی علیہ لقوی امین، بے شک میں بہت قوت والا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. یعنی تخت لے کے بھاگوں گا نہیں، آپ کے پاس ہی آؤں گا، اور میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے اندر پوٹینشیل ہے، صلاحیت ہے. ایک طرف اس نے آفر کی ہے جو جنات میں سے ہے، اور دوسری طرف اللہ کے ایک ولی کی آفر ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب
انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی اور آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ، ان کا نام مفسرین نے لکھا، جو کہ کتاب کا بھی علم رکھتے تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، اسم اعظم کو بھی جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت حاضر کر دیتا ہوں۔ اور پلک جھپکی تخت سامنے موجود تھا، ابھی بات ہی ہوئی تھی، تخت آ بھی گیا۔ لیکن بڑا لطیف جملہ ہے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، بلکہ فرمایا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ ورنہ سب کی پلک جھپک سکتی، کسی کی بھی پلک جھپک جائے، لیکن اشارہ فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے حاضر ہو جائے گا، یعنی حضور کمال تو میرا ہے مگر آپ کی نگاہوں کی عطا ہے۔ آپ چشم کرم فرمائیں گے، آپ نگاہ التفات فرمائیں گے، آپ توجہ فرمائیں گے، آپ کا غلام یہ کام کر کے دکھا دے گا، اور زمانے کو بتائے گا یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی اگر سلیمان علیہ السلام ہم سے اگر کچھ کرنے کو کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ سرعت سے کر سکتے ہیں۔ تو حضور آپ سے نگاہ فرمائے، غلام ابھی کر کے دکھاتا ہے۔ انہوں نے نگاہ فرمائی اور سامنے تخت موجود۔ یہاں پر یہ آصف بن برخیہ جو ہے وہ اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے ولی ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے ولی۔ اور جس طرح ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل، اسی طرح ہمارے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں سے افضل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی تمام نبیوں کی امتوں کے ولیوں سے افضل ہیں۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا یہ حال ہے تو محمد مصطفیٰ کی امت کے ولی کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ سب کچھ اللہ کی عطا اور اللہ کے حبیب کی نسبت سے، اللہ کے نبی کی نسبت سے عطا کیا جاتا ہے۔ ایک لمحے میں وہ بلا بھی سکتے ہیں، ایک لمحے میں جا بھی سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ زمان و مکان کوئی کیفیت، کوئی قید نہیں رکھتے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی۔ اچھا جی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے کفار مل کر اس پلاننگ میں تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو شہر بدر کر دیں۔ یہ اپنی چالیں چل رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ یہ آپ کو یہاں پر مضبوط کرنا چاہتے تھے اور اللہ اسلام کے لیے نئی شاہراہوں کا تعین کرنا چاہ رہا تھا۔ تو جب سب نے راستے مضبوط کرنا چاہے، حضور پہلے بھی جا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ پہلے بھی اپنے حبیب کو مدینہ منورہ جانے کی اجازت مرحمت فرما سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے پوری امت کو یہ پیغام عطا فرمایا ہے کہ چاروں طرف سے راستے بند ہو تب بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا نہیں چھوڑنا، اللہ پہ یقین کمزور نہیں ہونا چاہیے تمہارا۔ جب بظاہر تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوں، اللہ پہ یقین کرنا، وہ تمہارے لیے کوئی ایک نیا دروازہ کھول کر تمہارے لیے راستہ بنا دے گا۔ تو جب چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا تھا، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت فرمایا، اور کافر آپ کا پیچھا کرتے کرتے تھک گئے۔ انہوں نے ہار نہیں مانی تھی، ہمت نہیں چھوڑی تھی، بلکہ چاروں طرف گھوڑے دوڑا دیے تھے اور بہت بڑا اعلان بھی کیا تھا، حتیٰ کہ حضرت سراقہ بن مالک تک حضور علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے دکھایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کے لیے راستے کشادہ فرما رہا ہے تو پھر کوئی ان کے راستوں کو مسدود نہیں کر سکتا۔ اللہ کی حمایت اور نصرت جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کے لیے راستے آسان اور کشادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ پھر سورہ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون،
کیا لوگ اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ کہہ دیں کہ جی ہم ایمان لے کر آئے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون دعوی ایمان میں جھوٹا ہے۔ یہ امتحان، آزمائش، دیکھیں آپ کسی پوزیشن کے لیے انٹرویو دیتے ہیں، اپلیکیشن سبمٹ کرواتے ہیں کہ جی میں اس جاب پہ آنا چاہتا ہوں، اس پوزیشن پہ آنا چاہتا ہوں، تو چونکہ آپ نے اپلیکیشن دی تو آپ کو جاب پہ رکھ لیا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے، ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ اور انٹرویو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزمانا ہوتا ہے کہ جس نے درخواست دی ہے اس منصب پر آنے کے لیے، آیا وہ ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے، وہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے، وہ باصلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریق سے اب یہ جو مومن ہونا ہے، یہ کوئی حلوہ ہے؟ ہر کوئی بولتے جی میں مومن ہوں، ہر کوئی بولتے جی میں مسلمان ہوں، ہر کوئی بولتے جی میں ایمان والا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایسے نہیں چلے گا، بلکہ پھر آزمائش ہوگی، تاکہ چونکہ اہل ایمان کو روز آخرت کیا ملنی ہے؟ نعمتیں ملنی ہیں، تو وہ نعمتیں صرف اور صرف اہل لوگوں کو ملیں، نہ اہل لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ اچھا جی، اسی طرح آپ نے راشن تقسیم کرنا ہو تو آپ لسٹ بناتے ہیں، جی مستحقین کی لسٹ، مستحقین، تو یہ آپ کے ذہن میں بھی تصور ہے کہ یہ نعمت کس کو ملنی چاہیے جو اس نعمت کا، تو اللہ نے اہل ایمان کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے نہیں مل جائیں گی، بلکہ پتہ چلے گا اس وقت جب آزمائش آئے گی۔ وہ امتحان کیسے ہوں گے؟ اللہ پاک نے پہلے ہی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، مال میں نقصان ہو جائے گا، وَالْأَنفُسِ، جان کا نقصان ہو جائے گا، اولاد میں کوئی نقصان ہو جائے گا، شدید بیمار پڑ جاؤ گے، وَالثَّمَرَاتِ، کھیتی باڑی میں تمہارے پھلوں میں کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں میں کیا کرنا ہے؟ ان آزمائشوں میں صبر کرنا ہے، ان آزمائشوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنی ہے، آزمائشوں کے وقت اور زیادہ نمازیں پڑھنی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس سے مدد مانگنی ہے، صبر کرنا ہے ان آزمائشوں پر اور نمازوں کی زیادتی کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ حضرت ایوب کا واقعہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ سب کچھ اللہ نے واپس لے لیا، سب کچھ، اور جب پھر حضرت ایوب نے صبر کی اعلیٰ ترین مثال قائم کری تو اللہ نے پہلے سے کئی گنا زیادہ سے ان کو نوازا۔ تو یہ آزمائشیں آئیں گی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ بابا کے پاس جانے سے پہلے اللہ کے پاس جانا ہے، ارے بات سمجھ میں، باباؤں کے پاس چکر لگانے سے پہلے اللہ کے گھر کے چکر لگانے، باباؤں کے پاس شکایت کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، تعویل لینے سے پہلے قرآن پڑھ لینا، بندش ہو گئی، جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بھائی اللہ کی طرف سے بھی تو ہو سکتا ہے نا معاملہ، یہ تمہیں آزما رہا ہے کہ بھئی خوشحال رکھا ہوا تھا، کچھ نہیں شکر وکر کر رہا تھا، نمرود بن گیا تھا، فرعون بن گیا تھا، شداد بن گیا تھا، او بھائی بہت پیسہ ہے میرے پاس، میرا تو کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، اتنا پیسہ ہے کہ جناب گورنر سے بھی دوستی کر لی ہے، وزیر اعلیٰ سے دوستی کر لی ہے، ڈی آئی جی صاحب روزانہ میرے گھر پہ آتے ہیں، آئی جی صاحب سے فون پہ رابطے رہتے ہیں، اس کے ساتھ چائے پیتا ہوں، اس کے ساتھ چائے پیتا ہوں، او بھائی کسی کو کھاتے بھی نہیں لے کر آ رہے، اتنا پیسہ، نمرود فرعون شداد بھی کیا شرما جائے، او ہو جناب یہ تو ہم سے بھی بڑے ہو گئے، بس سجدہ نہیں کروا رہے مگر ٹور پورے کے پورے فرعون والے۔ پھر اللہ آزماتا ہے۔ میں نے ایسی شخصیات کو دیکھا، آپ بھی جانتے ہیں ان شخصیات کو، چونکہ اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے لہجے میں رعونت ایسی کہ بس، لیکن جب ان کے آخری دن تھے نا، آخری ایام تھے ان کے، جب وہ بستر مرگ پہ پڑے ہوئے تھے، اس وقت قابل ترس حالت کے اندر تھے۔ وہ رعونت، وہ دبدبہ، وہ تکبر، وہ رعونیت
اللہ کی مخلوق کو ذلیل کرنا، ان کے پر جبر کرنا، ظلم کرنا، وہ آخری وقت جو ہے وہ اتنی قابل ترس حالت کے اندر تھے کہ کوئی ان کو دیکھنے نہیں جاتا تھا۔ دعا کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی ان کے لیے دعا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ صحیح ہو، چونکہ یہ صحیح ہوگا تو پھر دوبارہ ظلم کرے گا، ہم اچھا ہے جہنم میں جائیے۔ ایسی کیفیت دیکھی میرے لوگ، سیاست دانوں کی بات کر رہا ہوں، ایسی رونق، اسی طرح بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کو دیکھا، ایسی رونق ان کی کہ بس، لیکن جب آخری وقت آیا قابل ترس حالت میں، اور ایک غریب، ایک عام شخص جو اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ نے جو نعمتیں دی وہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتا ہے، اس کے متعلق اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ یار فلاں بندہ بیمار ہو گیا ہے، لوگ خود ہی دعا کرتے ہیں اللہ اسے شفا عطا فرما دے، اس کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، واللہ العظیم، آپ خیر بانٹنے والے بن جائیں، اللہ کی مخلوق میں بھلائیاں بانٹنے والے، آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں، آپ کو کسی سے دعا کے لیے کہنا ہی نہیں پڑے گا، پتہ نہیں کتنے ہاتھ آپ کے لیے اٹھیں گے، صرف پتہ چلنے کی دیر ہے۔ اوہ اچھا وہ بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرما، اور اس کے ساتھ اللہ پاک شفا عطا فرما۔ اور وہ مالدار لوگ جن کے ذہن میں یہ تھا کہ یار ابھی پیسے دیں گے مولوی کو گھر بلا لیں گے، وہ پیسے دیں گے وہ مفتی اعظم بھی گھر پہ آ جائے گا، یہ قاری بھی میرے گھر پہ آ جائے گا، وہ اتنے قرآن پڑھوا دوں گا، تو یہ کروں گا، پیسے دے کے سب کچھ کروا لوں گا، کوئی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں اس کے لیے۔ اس لیے یہ جو پیسے کا جو وبال ہے نا، یہ دجل اور فریب ہے، صرف اور صرف فریب ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، ایک جگہ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اس دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان تم جمع کر لو وہ قلیل ہی رہے گا، تھوڑا ہی رہے گا۔ وہ غالب نے کہا نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ جتنی سہولیات ملیں گی آپ کو اور سہولتوں کی تمنا بڑھتی چلی جائے گی، یقین جانیے آپ کو کبھی تسلی حاصل نہیں ہوگی۔ ایک جگہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ جو اسباب ہیں، آسائشیں ہیں، یہ سب کچھ دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ۔ جیسے وہ روڈ پہ سفر کرتے ہیں نا، دھوپ میں شدید سفر کر رہے ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے روڈ پہ پانی پڑا ہوا ہے، لیکن جب قریب جاتے تو وہاں پہ پانی نہیں ہوتا، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے جادوگر ہوتے ہیں، وہ آپ کو اپنے کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کا دھوکہ، آپ کو چیز ہوتی نہیں مگر وہ نظر آ جاتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ چیز موجود ہے مگر غائب کر دے، یہ دھوکہ ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی زیب و زینت آسائشیں بھی کیا ہیں؟ دھوکہ۔ تمہاری آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں مگر تم دھوکے میں ہو، جب یہ آنکھیں بند ہوں گی تب تمہیں حقیقت کا ادراک ہوگا، چونکہ اس وقت اصل آنکھیں کھلیں گی تمہاری کہ کیا پایا اور کیا کھویا۔ اس لیے فرمایا کہ اہل ایمان جو ہیں انہیں کبھی بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا امتحان نہیں ہوگا، کبھی بھی امتحان ہو سکتا ہے، اور یہ امتحان اس جانچ کے لیے ہوتا ہے کہ اپنے دعوی ایمان میں کتنے سچے اور کتنے پکے ہو۔ لوگ ذرا سی تکلیف بیماری ملنے پر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں ذرا سی تکلیف اور پریشانی ملنے میں، ہم ہی ملیں، ہمارا ہی گھر ملا ہے، وہ بھی تو ہیں، وہ تو ٹھیک ہیں، ان کو کچھ نہیں ہو رہا، اتنا کھا رہے ہیں کما رہے ہیں، ساری مصیبتیں ہمارے گھر پہ آنی ہیں، اللہ کو ہمارے گھر نظر آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کلمات کفر ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اللہ نے اگر کسی آزمائش کے اندر مبتلا کیا، کوئی تکلیف بیماری آئی تو آپ کے بھلے کے لیے ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا مومن کا ہر عمل خیر ہی خیر ہے۔ کیا ہے؟ مومن کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ اللہ جب نعمتیں دے وہ تو ہے ہی خیر، لیکن اگر کسی تکلیف کے اندر مبتلا کر دے تو مومن کے لیے وہ بھی خیر ہے، چونکہ اس کے ذریعے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو کرتوت آپ نے کیے ہیں اس دنیا کے اندر، اس بیماری کی وجہ سے ان کرتوتوں سے خلاصی ہو جائے گی اور آخرت کے وبال سے آپ بچا لیے جائیں گے، تو آپ کو وہ بیماری نہیں لگے گی، راحت لگے گی۔
یار جہنم کے عذاب میں جلنے سے بہتر ہے بندہ بخار کے عذاب میں جل لے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے آزمایا جائے گا تو کبھی بھی امتحان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے. مگر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دعا بھی سکھائی، اور وہ دعا کیا ہے کہ اے اللہ ہم پہ عافیت کا معاملہ فرما، ہم امتحان والے لوگ، ہم پہ صرف فضل ہی فرما، ہم تیرے امتحان کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے پر تو نے ڈالا، چونکہ ہم میں وہ بوجھ اٹھانے کی طاقت ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ صرف اور صرف فضل کا معاملہ فرما. اتنی جلدی مایوس ہوتے ہیں نا ہم لوگ، اتنی جلدی کہ بس الامان والا پیس. پھر حضرت لقمان کا ذکر ہے سورہ لقمان کے اندر، اور حضرت لقمان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، ان کے لیے کسی نے پیغمبر کا قول نہیں کیا، لیکن اللہ نے اپنے اس محبوب بندے کا ذکر اور ان کی حکمت کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں. ہمارے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکیم صاحب وہ تھے معجون بیچنے والے، معجون اور پھکیاں دیتے تھے حکیم لقمان، حالانکہ حکیم بمانا یہاں پہ معجون پھکی والا نہیں، حکیم بمانا سمجھدار. حکیم نکلا ہے حکمت سے، حکمت مانے سمجھداری، اور ہمارے وہاں حکمت کسے بولتے ہیں؟ معجون اور پھکی، اس کو حکمت بولا جاتا ہے. تو وہ یونانی طریقہ علاج ہے. کیا ہے؟ یونانی طریقہ علاج، اس کو حکمت سے ذرا وہ مشہور ہو گیا، تو یہ والی سمجھداری والی حکمت چلی گئی ہے، پھکی والی حکمت بچی ہوئی ہے. تو اسی طرح پھکی والے حکیم ہیں، حکمت والے حکیم نظر نہیں آتے. تو وہ حکیم لقمان کی حکمت بری باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو حکیم کہا. وہ حکمت بری باتیں کیا ہیں؟ یہ ایسے بنیادی اصول ہیں انسانیت کے کہ ہر انسان میں اور ہر پیغمبر کے امتیوں میں یہ باتیں موجود رہیں. وہ باتیں بس آپ سننے، پھر اس کے بعد ہم اس پہ ختم کر رہے ہیں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، ان نصیحتوں کا ذکر ہے، میں سے وہ نصیحتیں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ پاک فرما رہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کیجئے وہ وقت جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی رہی. وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، 2 سال کے بعد دودھ چھٹایا، ماں نے مشقت اٹھائی. ان اشکر لی ولوالدی، تو ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ میرا بھی شکر ادا کرے اور والدین کا بھی شکر گزار رہے. الی المصیر، آخر مجھ تک ہی لوٹ کر آنا ہے انسان نے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر تیرے ماں باپ تجھ سے یہ کوشش کریں، ان تشرک بی، کہ اللہ کے ساتھ تو شریک کر، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں، کہ اللہ کے ساتھ واقعتاً کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا ہے، فلا تطعہما، تو ان کی اس گناہ کی بات میں ان کی پیروی نہیں کرنی. لیکن کیا ان کو جھڑکنا ہے، ان کو مارنا ہے، ان کو ذلیل کرنا ہے، گالیاں دینی؟ فرمانا نہیں، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اس کے باوجود کہ وہ اللہ کی نافرمانی پر ابھار رہے ہیں تو اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ اماں ابا کو ذلیل نہیں کرنا، ان تمام خرافات کے باوجود اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اچھے انداز میں ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اگرچہ وہ کافر ہوں، اگرچہ وہ مشرک ہوں، اگرچہ اللہ کے نافرمان ہوں. اولاد کو حکم نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ زور زبردستی کرے یا ان کے ساتھ بد تہذیبی کرے. فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی الصخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، رائی کے دانے کے برابر، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمینوں میں کہیں تم چھپا دو، رائی کے دانے کے برابر برائی کرو اور کہیں تم اپنے زعم میں چھپا دو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی نگاہوں سے وہ پوشیدہ. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ ہر باریک سے باریک چیز کو جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، ہمیشہ نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، بری بات سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو کوئی مصیبت تجھ پر آئے اس پہ صبر کرنا. خاص طور پہ اس کا ذکر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ ہے.
جب آپ نیکی کی بات کرتے ہیں تو بھی لوگ تانے دیتے ہیں، جب برائی سے روکتے ہیں تو بھی لوگ تانے، بڑا آیا ہمیں روکنے والا، خود رکتا ہے تو خود کرتا ہی یہ کام، بڑے تانے دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو کتنا متقی ہے، 5 سال پہلے تو کیا تھا ہم کو پتہ ہے، کیا کرتا تھا تو، وہ ایسی کی تیسی ساری کی ساری تبلیغ کی دعوت کی کر دینا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، گالم گلوچ نہیں کرنا، صبر کی حد کر دینی ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بہت ہمت والا کام ہے، صبر کرنا ہمت والا کام ہے، یہ پہلوانوں کا کام ہے صبر کرنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار کج نہ کرنا، منہ نہ پھیرنا کسی سے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا کر نہیں چلنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترانے والا اور فخر کرنے والا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، میانہ چال چلنا، چلنے کے درمیان جب تم چلو تو میانہ چال چلنا۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت حکیم لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں اور وصیتیں کیں، اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرما۔ وہ سادہ سادہ سی باتیں تھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم دین کا حصہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری دین کا حصہ ہے۔ سب کچھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ساری کی ساری یہ ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن معتکفین کے واجبات باقی ہیں اور فارم ابھی تک جمع نہیں کرائے، وہ علامہ متین صاحب کے پاس لازمی فارم جمع کروا دیں، یا مسجد کے آفس کے جو ساتھی ان تک فارم لازمی اپنا پہنچا دیں تاکہ رجسٹریشن کا سلسلہ آپ کا مکمل ہو سکے۔ اچھا، کیا معتکف مسجد میں اپنے آرام کے لیے تخت، پلنگ یا بیڈ لا سکتا ہے؟ ڈبل بیڈ لانا۔ اگر کسی کو، دیکھو یہ جو اعتکاف ہے نا، یہ لگزریس لائف اسٹائل نہیں ہے، بلکہ اعتکاف تو نام ہی عزیمت کا ہے۔ گھر جیسی سہولتیں ساری چاہیے تو گھر میں رک جاؤ، آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی اعتکاف کرنے کی۔ تو گھر جیسا سکون اور گھر جیسا آرام تو نہیں ملے گا، کچھ نہ کچھ مشقت تو اٹھانی پڑے گی۔ لیکن بالفرض اگر کوئی بھائی ایسے ہیں کہ وہ زمین پہ نہیں لیٹ سکتے، کسی کی کمر کا مسئلہ ہے، ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا، لگزریس والی بات نہیں کر رہا، میں ضرورت والی بات کر رہا ہوں۔ لگزریس کی تو اجازت ہی نہیں ہے، ضرورت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر واقعتاً ایسی تکلیف ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، تخت اور پلنگ وہ لا سکتے ہیں۔ البتہ بیڈ لانے سے اجتناب کریں، چونکہ بیڈ پھر وہ بہت معیوب لگے گا یہاں رکھا ہوا، تخت وغیرہ پلنگ وغیرہ تو پھر بھی چل جائے گا۔ زکوٰۃ سید صاحبان کے علاوہ اور کس کو نہیں دی جا سکتی؟ دیکھیں، جو سادات کرام ہیں نا، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لوگ اس کو بڑے غلط انداز میں لیتے ہیں اس مسئلے کو، لیکن میں آپ سے عرض کروں، یہ سادات کرام کی عزت اور کرامت ہے، یعنی ان کا شرف اور احترام ہے کہ ہمارے مال کا میل آل رسول کو جائے گا۔ اور یہ جو سادات کرام کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا، خود رسول اللہ نے منع فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن نے صدقے کی کھجور منہ میں رکھ لی، آپ نے منہ سے نکلوائی، کہا نہیں بیٹے ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو آل رسول کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ یہ ہمارے مال کا میل ہوتا ہے۔ کیا نبی کے کلمہ پڑھانے کا یہی احسان ہے کہ اپنے مال کا میل دو؟ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ ہے، باقی کتنے بچے؟ 97.5 روپے۔ کیا نبی کی اتنی محبت نہیں تمہارے دل میں؟ کوئی 97.5 میں سے کچھ دو آل رسول کو، لازمی کہ وہ 2.5 روپے ہی نپٹانے تمہارے کو آل رسول کو۔ تو سادات کرام کو زکوٰۃ دینے کا مسئلہ خود پیارے آقا نے منع فرمایا۔ اپنے پاکیزہ مال میں سے اللہ کے نبی کی آل کو دے اور ان سے دعائیں لیں۔ اچھا، اسی طرح اپنے سگے جو اصول اور فروع ہے، اصول مانے اپنی اولاد، اولاد کی اولاد، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فروع مانے اپنے والدین اور والدین کے والدین، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تیسرا یہ کہ جو شخص خود صاحب نصاب ہو، شرعی فقیر نہ ہو، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ چوتھا یہ کہ کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پانچواں یہ کہ کلمہ تو پڑھتا ہے مگر بد مذہب ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر، امام کے پیچھے مقتدی کی قرأت کرنے کا مسئلہ سمجھا دیں، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کا طریقہ بھی بیان فرما دیں۔
دیکھیں یہ میرے خیال سے کافی دفعہ ہم اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن، پہلے حدیث شریف سن لیں جس کی وجہ سے یہ لوگ مغالطے کا شکار ہوتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ بلا شبہ پیارے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اس لیے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے حکم دیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموش ہو جاؤ اور خوب کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جب امام صاحب قرات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اس وقت ہمیں قرات کرنے کی اجازت، ویسے بھی اگر کوئی قرات کر رہا ہو بآواز بلند تو وہاں بیٹھ کر کسی اور کو قرات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارے وہاں قرآن خوانیوں کا سلسلہ ہوتا ہے ان میں سب آواز سے پڑھ لیں، جائز نہیں ہے۔ ہاں دھیمی آواز سے پڑھیں کہ کان میں آئے، اتنی آواز سے پڑھنا کہ سب ایک دوسرے کی آوازیں سن لیں، جائز نہیں اس طرح قرآن پڑھنا بھائی۔ ایک پڑھے سب خاموشی سے سن لیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ سب نے پڑھنا ہے تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ جی کان میں آواز ہے۔ تو جہاں کہیں بلند آواز سے تلاوت ہو رہی ہوگی وہاں دوسرے کو اجازت نہیں ہے کچھ پڑھنے پڑھانے کی، بلکہ اس پہ واجب ہے کہ وہ خاموش ہو جائے اور کان لگا کر قرآن کو سننے۔ اس لیے جب باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، حضور کی حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں اور اللہ کے قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن کے حکم کی اہمیت زیادہ ہے، حدیث مبارکہ کے حکم کی اہمیت قرآن کے مقابلے میں کم ہے۔ اس لیے جب انفرادی نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن جب امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر صرف امام صاحب کی قراءت ہم خاموشی سے سنتے ہیں، باقی تمام چیزیں ہم بھی پڑھتے ہیں۔ صرف قراءت کے وقت خاموش ہے نا، باقی ثنا بھی پڑھتے ہو آپ تمام تسبیحات پڑھتے ہیں، ساری اتحیات وغیرہ سب کچھ پڑھتے ہیں۔ صرف قراءت کا چونکہ حکم بھی قراءت کا اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، اس لیے قرآن کی تلاوت کے وقت خاموشی سے سننا واجب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سرکار نے فرمایا امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس لیے امام کی اتباع کرو، اور امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اس لیے جب امام کے ساتھ ہوتے ہیں تو قراءت نہیں کرتے بلکہ خاموشی سے سماعت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہی جاتی ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ اس کی ساری دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ تو آمین کہنا بھی سنت مبارکہ، لیکن چیخ کر آمین نہیں کہنا ہے بلکہ دھیمی آواز میں، اتنی آواز سے آمین کہنا کہ خود آپ کے کانوں میں آواز آئے، خود آپ کے کانوں میں آواز آئے، نہ کہ سب کو آواز سناتے پھریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بس اس کیفیت میں آمین کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آمین نہیں بھی کہتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی، یہ بڑھ جائے گا پھر سود ہو جائے گا اس کے اوپر، قرض کے اوپر۔ مرنے کے بعد انسان کی قبر میں کیا حالت ہوتی ہے، اس کا خوف مجھے بہت زیادہ دن بدن آ رہا ہے۔ بالکل ڈرنا چاہیے قبر میں جانے سے، چونکہ قبر میں جانے کا جو خوف ہے وہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ جو مر گئے ان کے ساتھ قبر میں کیا معمولات ہو رہے ہوں گے، کیا مرنے کے بعد روحیں آپس میں ملتی ہیں، کس کے ساتھ کیا معمولات ہو رہی ہیں تو اللہ بہتر جانے، چونکہ اس عالم کو کہتے ہیں عالم برزخ، اور برزخ کا معنی ہی پردہ ہے۔ اللہ نے خود اس عالم کو پوشیدہ کر رکھا ہماری نگاہوں سے، کس پہ فضل ہو رہا ہے اور کس پہ عذاب ہو رہا ہے ہم اس بارے میں نہیں جانتے۔ البتہ اہل ایمان کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ جس شخص کا انتقال حالت ایمان میں ہوا اس سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں اس کو آسانیاں ہی عطا فرمائی ہوں گی، اور انشاءاللہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل کر دی گئی ہوگی۔ اچھا، مرنے کے بعد روحیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں یا نہیں؟ بالکل روحوں کی ملاقات ہوتی ہے، روحوں کے درجات ہیں، لیکن جو اہل ایمان کی روحیں ہیں، جو نیک متقی لوگوں کی روحیں، وہ اعلیٰ علیین کے اندر ہیں، اور جو بدکار فجار کفار ان کی روحیں سجین کے اندر ہیں، وہ زمین کی نچلی سطح کے اندر ہیں۔ تو اعلیٰ علیین کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں تو قرآن نے فرمایا کہ ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور اہل ایمان کی ارواح ہر شب جمعہ اپنے گھروں پر بھی آتی ہیں۔
اکثر علماء حضرات فرماتے ہیں کہ غلط بات برداشت کرنے میں کمال ہے. اگر کوئی کسی پر الزام لگائے تو کیا برداشت کرنا چاہیے؟ الزام کی نوعیت کو دیکھا جائے گا. اگر وہ کردار پر الزام ہے جس سے آپ کی شخصیت اور آپ کا جو پروٹوکول یا جس منصب پہ آپ فائز ہو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر خاموش نہیں رہنا بلکہ آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. اگر ایسی کوئی بات ہے جس سے آپ کے منصب پہ حرف آتا ہو تو آپ کو ڈیفینڈ کرنا آپ پہ واجب ہے, پھر خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ڈیفینڈ کرنے کا مطلب نہیں کہ ماں بہن کو اتر آؤ کہ مار کوٹ کرنا شروع کر دو, نہیں. ڈیفینڈ کرنے کا مطلب اچھے انداز میں ڈیفینڈ کریں. اگر کوئی گالیاں دے تو کیا برداشت کرنا چاہیے؟ بالکل برداشت کرنا چاہیے. غلط بات کس طرح کی برداشت کرنے میں کمال ہے؟ ہر طرح کی غلط بات. غلط بات کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کو برا لگ رہا ہے, تو جو کچھ بھی آپ کو برا لگ رہا ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کریں. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لا تغضب, غصہ نہ کرو. قرآن میں اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ, غصے کو پینے والے, والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرنے والے. یہ اہل ایمان کی اللہ نے شان بیان فرمائی. تو ان آیات کو اور احادیث کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ خود بخود آپ کا ذہن بنے گا کہ یار معاف کرو, جانے دو, کوئی مسئلہ نہیں. اور اس کی غالباً گزشتہ سال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی جو ہماری کیفیت ہے, جذباتی کیفیت ہے, اس کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ 12 منٹ. 12 منٹ کے بعد ہماری جذباتی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. شدید غصے میں ہوں گے 12 منٹ کے بعد کیفیت چینج, شدید خوشی کے عالم میں ہوں گے 12 منٹ کے بعد وہ کیفیت چینج ہو جاتی ہے. آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. ایک قبر میں 40 مردے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیونکہ تمام قبرستان فل ہو چکے ہیں, دفنانے کے لیے جگہ نظر نہیں آتی, مگر گورکن کسی نہ کسی قبر خالی کر دیتے ہیں. ایسا عمل کرنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں شرعاً تو بالکل جائز نہیں ہے. کسی قبر کو کھول کر دوسرے کی تدفین کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ بیٹھنے سے منع فرمایا. کیوں؟ کہ مردے کو تکلیف ہوگی. بیٹھنے سے تکلیف ہوگی تو کدال چلانے سے تکلیف نہیں ہوگی, پھوڑا چلانے سے تکلیف نہیں ہوگی, ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوگی. تو ہمارے فقہاء نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کسی کی قبر کو کھودنا یہ اللہ کے راز کو افشا کرنا ہے. اللہ نے اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ فرمایا. اگرچہ یہ یقین ہو کہ وہ مر کے مٹی میں مل چکا ہوگا, پھر بھی اس کی قبر کو کھول کر اور کھولنے کے بعد کسی دوسرے کی تدفین کرنا جائز نہیں ہے. اب یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ نئی جگہیں الاٹ کرے, نئے قبرستان بنائے جائیں. جس حساب سے آبادی بڑھ رہی اس حساب سے قبرستان بھی بننے چاہیے کہ مردے کہاں دفن ہوں گے. یہاں دھڑا دھڑ سوسائٹیاں تو بن رہی ہیں, قبرستان نہیں بن رہے. پہلے سوسائٹیز جب ڈیولپ ہوتی تھیں ان کا ماسٹر پلان بنتا تھا, اس ماسٹر پلان میں اس سوسائٹی میں پارک بھی ہوتا تھا, مسجد بھی ہوتی تھی, اسکول بھی ہوتا تھا, اسپتال بھی ہوتا تھا. یہ 4 بنیادی چیزیں ہر سوسائٹی کے اندر بلاکس کے حساب سے ہر بلاک میں لازمی چیزیں ہونی چاہیے تھی. اب وہاں پہ بھی اتنا مطلب ہوس چڑھی ہوئی ہے آنکھوں پر کہ ان جگہوں پر بھی پلاٹنگ کر دیتے ہیں, پلاٹ کاٹ کاٹ کے بیچ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی جو ایس ٹی پلاٹس ہوتے ہیں وہ نہیں رکھے جا رہے. اب جو چھوٹے چھوٹے, بلکہ وہ تو سارے کے سارے گوٹ آباد اسکیم ہے, اس کی تو پلاننگ ہی کوئی نہیں ہے. گلی کہاں ہے, روڈ کہاں ہے, کچھ نہیں پتا. اب بک رہا ہے, بس دنا دن بک رہا ہے, اور سبزی کی طرح بک رہا ہے, اور ہم بھی سبزی کی طرح ہمارے لوگ خریدے جا رہے ہیں. تو اس طرح یہ سوسائٹیز بن رہی ہیں. اس طریقے سے نئے نئے قبرستان بھی الاٹ کیے جانے چاہیے تاکہ یہ جو شرعی مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکے. وگرنہ واقعتاً لوگ حرج کے اندر مبتلا ہوں گے, مردے کہاں دفنائیں گے. تو میرے خیال سے میوہ شاہ کے اندر یا اور ایک اور کسی قبرستان میں باقاعدہ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں قبروں کی نا, 1 مالا, 2 مالا, 3 مالا, نیچے ایک دفن ہے تو پھر اس کے بعد چھت ڈال کے ایک اور تدفین, اس پہ چھت ڈال کے ایک اور تدفین. چونکہ جگہ ہی نہیں ہے, جگہ ختم ہوئی ہے. سب جگہ تو آپ نے پلاٹ بنا لی ہیں, سب جگہ تو مارکیٹیں بنا لی ہیں آپ نے. مردے کہاں دفنائیں گے؟ سوچنا چاہیے ہمارے کو کہ ہمیں مردے دفنانے کی بھی جگہ رکھنی چاہیے. ایک بڑی مشہور سوسائٹی ہے, اس کے متعلق 2 انویسٹرز باتیں کر رہے تھے کہ یار وہاں ایسا ہے, ایسا, یوں ہے, وہ ہے, ایسا ویسا. ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ان کی باتوں سے تھوڑا سا, چونکہ وہ بہت زیادہ ہی شو آف کر رہے تھے بے انتہا, تو کہنے لگے بھائی یہ بتاؤ انہوں نے اپنے جو مکین ہیں جن کو مکانات بنا کر دے رہے ہیں ان کے دفن کرنے کی بھی جگہ بنائی کہ نہیں بنائی؟ کوئی وہاں پر سب کچھ بنا رہے ہیں, قبرستان کے بارے میں سوچا کہ نہیں سوچا؟ تو وہ خود حیران رہ گئے, یار بات تو بڑی صحیح کہہ رہے ہو تم کہ وہاں پہ جب 1 لاکھ مکانات تعمیر ہوں گے تو لوگ بھی تو مریں گے نا, وہ کہاں جائیں گے لوگ, کدھر دفنائیں گے لوگوں کو؟ کوئی اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار. خیر ہماری حکومتیں تو بس الامان والحفیظ ہے.
اچھا، کاروبار میں بطور انویسٹمنٹ اگر کوئی رقم لگائی ہو تو اس رقم پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی؟ بالکل کرنی ہوگی. جو انویسٹمنٹ آپ نے لگائی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور اس انویسٹمنٹ پر جو پروفٹ آپ جنریٹ ہو رہا ہے اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور جب پروفٹ آ جائے آپ کے پاس تو آپ نے اس کی زکوٰۃ نکال کر اس کو آپ نے ادا کرنی ہے. اچھا، اگر گھر میں کوئی ضرورت مند ملازم ہو اور وہ بد مذہب ہو، کسی اور مذہب سے ہے تو مسلمان لیکن کسی اور فرقے سے اس کا تعلق ہے، تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ اور صدقات دے سکتے ہیں؟ بالکل ہرگز نہیں دے سکتے. زکوٰۃ صرف اور صرف مسلمان کو دی جائے گی، اور صحیح العقیدہ مسلمان کو دی جائے گی. باقی انہوں نے کہا کہ الحمدللہ آپ کے بیانات سے عقائد اہل سنت سے متعلق اشکال دور ہوئے، عقیدہ اہل سنت کو تقویت ملی. برائے مہربانی عقیدہ اہل سنت برائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں حاضر و ناظر کا عقیدہ اور نور ہونے کے متعلق مدلل بیان کر دیں، انشاءاللہ عز و جل پھر کبھی کریں گے. ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ موقع ملا تو انہی دنوں میں کبھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ چند باتیں اس حوالے سے ارشاد فرما دیں گے. درود پاک پڑھ لیں بآواز بلند، گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے اپنے پاک پروردگار کا ذکر کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ. اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو ہمارے بھائی اعتکاف کے اندر بیٹھے ماشاءاللہ اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان سب کو خوش آمدید بھی اور مبارکباد بھی. اللہ کریم ان سب کی عبادت کو قبول فرمائے. بس ایک میں التجا ان سے کرنا چاہوں گا کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، تو اس لیے اللہ کے مہمان ہونے کی حیثیت سے اپنی کیفیت کو پہچانیں، اپنی عزت اور احترام کو جانیں، اور اللہ کے گھر کے تقدس کا بے انتہا خیال کریں. کوئی نیکی اضافی نہ بھی کر سکیں، صرف فرائض تک محدود رہیں، کم سے کم اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ کریں. بس یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی. آپ کی ہماری دوستی اسی وقت تک چل سکتی ہے جب تک اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ ہو. اگر اللہ کے گھر کی بے ادبی اور بے حرمتی کہیں سے ہوئی تو پھر بڑی سختی کے ساتھ ہم ان کے ساتھ پیش آئیں گے. میری آپ سے صرف اتنی مؤدبانہ گزارش ہوگی، التجا سمجھیں، ریکویسٹ سمجھیں، نصیحت سمجھیں، وصیت جو بھی آپ سمجھیں. بس اللہ کے گھر کی بے ادبی جو ہے کسی صورت بھی قبول نہیں کی جائے گی. آپس کے اندر بھی محبت کے ساتھ رہیں. 10 دن کے مہمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو سالوں کا بگاڑ ہے وہ 10 دن میں ٹھیک ہو نہیں سکتا. میں الحمدللہ معرفت کی اس منزل پہ پہنچ چکا ہوں کہ سالوں کا بگاڑ میں 10 دن میں ٹھیک نہیں کر سکتا. آپ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جس کی جو طبیعت ہے، کیفیت ہے، جو جھگڑنے والا جھگڑا کرے گا، نخرے والا نخرے بھی کرے گا. 10 دن کے مہمان ہیں، 10 دن کے لیے آئے ہیں، بس 10 دن خوشی خوشی گزاریں اور 10 دن کے بعد اپنے اپنے گھر کو جائیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ اپنے گھر پہ، ہم اپنے گھر پہ. یہاں 10 دن اگر ہیں تو اللہ کے گھر کے پروٹوکول کا بے انتہا خیال کیجیے گا. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول کریم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.